اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے۔ آزمائش جتنی لمبی ہوگی اس پر پورے اترنے پر اللہ تمہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دیکھو میری بات سنو، یہ وقت آزمائش کا ہے۔ تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت گزر جائے گا۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس یہ مشکل تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہم ضرور تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے۔ قرآن صرف لفظوں آیتوں کی کتاب نہیں، تمہیں ہر آیت سے گزارا جائے گا۔ کبھی وہ رکتی سانسوں میں تم سے الحمدللہ کہلوائے گا تو کبھی چلتی سانسوں میں الحمدللہ کا احساس جگائے گا۔ کبھی وہ کائنات کے ذرے ذرے میں کائنات سمو کر رب العالمین کا رمز دکھائے گا تو کبھی تم سے تمہارے اسے رب کہنے کی آزمائش میں مبتلا کروائے گا۔ وہ تمہارے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آزمائش لیے تمہارے سامنے آئے گا۔ جب تم ہر جھوٹے سبب کو ترک کر کے ایک اللہ کی رضا پر توکل کرو گے تو وہ تمہارے سامنے توکل کی آزمائش لائے گا، تمہارے صبر کو آزمائے گا، گلے سے یا صلے سے تمہاری نیت کو آزمائے گا، جزا کے لالچ یا سزا کے خوف سے، تاکہ تمہاری نیت اس کی رضا ہو جائے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ یہ آزمائش تمہاری بدترین سے حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے، یہ آزمائش اس کی محبت کا نرالا انداز بھی تو ہو سکتی ہے۔ تم اب تک جو اس کے روبرو اسے پکار رہے ہو، تمہاری آواز اسے بھا گئی، یہ اس بات کا اشارہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ مت ہو پریشان، بلکہ خوش ہو جاؤ کہ ایمان والے ہی سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ خوش ہو جاؤ کہ اس آزمائش کے قابل سمجھے گئے ہو تم کیوں خود کو توڑ رہے ہو اس سے دور ہو کر؟ یہ آزمائش تو تمہیں اسے جوڑنے کے لیے ہے۔ غصہ نہیں ہے وہ تم پر کہ اتنی دیر سے اس کی طرف کیوں پلٹے، وہی کہانی اس کے پاس دوبارہ کیوں لے آئے۔ وہ تو خوش ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو ذرا ٹھہر جاؤ اس کے پاس، اسے سناؤ ساری کہانی تفصیل سے۔ یہی اس کا انداز ہے کہ امتحان بھی سخت لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ منا لو اسے، اب بھی وقت ہے کہ تمہارے اللہ جیسا کوئی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ آزمائشیں زیادہ اجر کا باعث ہیں، اور اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے، پھر جو راضی ہو جائے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو تنگ پڑے
تو اللہ بھی اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تاخیر تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سامان کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اس آزمائش کے بعد تمہاری کوئی دعا ادھوری نہ رہے۔ تو جب رب نے کہا ہے مانگو میں دوں گا، تو شک میں مبتلا مت ہو۔ رب کی بات عام بات نہیں ہوتی، یقین سے مانگو اور دیکھو اپنے رب کی طرف سے آنے والی رحمتیں۔ ایک دن آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اپنے معاملات میں ضرورت سے زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر چیز کا آپ کی خواہش سے بہترین انتظام کر رکھا ہوتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، مجھے یقین ہے آپ مجھے کبھی مشکلات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میری پریشانی جیسی بھی ہو مگر مسلسل نہیں ہو سکتی۔ بھلا میرا رب بھی مجھے بھول سکتا ہے جو کبھی گہرے سمندر میں موجود پتھروں کے اندر کے حشرات کو نہیں بھول سکتا، پھر بھلا مجھے کیسے وہ بھول سکتا ہے؟ یہ پریشانیاں، یہ آزمائش اور مشکلات سب میرے رب کی طرف سے ہی ہیں اور جلد ہی ختم ہو جانے والی ہیں۔ تیری رحمت کے آسرے جی رہی ہوں رب، تیرا لاکھ کرم کہ کروڑوں قسم کے مصائب جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں، ان سے نجات دی ہوئی ہمیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھنا ہر بلا سے، اور اپنی رحمت و کرم کے سائے سے ہمیں ڈھانپ لے۔ میرے پیارے اللہ پاک، مجھ سے کبھی خفا مت ہونا، آپ ہی تو ہیں جو مجھے اچھے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ، میں غلطی پر ہوں تو میری اصلاح فرمائیے گا۔ پیارے اللہ، مجھے معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔